لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي عرفني نفسه ولم يتركني عميا القلب. الحمد لله الذي جعلني من أمتي سيد المرسلين. الحمد لله الذي جعلني من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة. الحمد لله الذي جعلني من المتمسكين بالقرآن العظيم. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول المصدق والمحمود الأحمد والمصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجة العالمين. اللهم عجل فرجهم وسهل مخرجهم وكسر أنصارهم وأهلك أعداءهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. معزز سامعین، شاگرد، اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آج ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اتنا عظیم دن ملا ہے، ولادت حضرت عباس ابن امیر المومنین۔ یا اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ 5 ولادتیں ہیں 13 رجب تک، جس میں ہر ایک پہ تھوڑا تھوڑا ذکر کروں گی۔ 1.25 گھنٹہ جو مجھے دیا گیا ہے، کیونکہ اس کے بعد کچھ انعامات بانٹنے کا ہے، تو اس کے لیے کچھ منٹس رکھا گیا ہے۔ تو میں کل محفل مرتضیٰ میں مجلس پڑھ چکی ہوں، تو میں نے حضرت عباس اور جناب ام البنین علیہ السلام کا ذکر کر چکی ہوں۔ تو آج میں زیادہ ان 4 اماموں پہ ذکر کرنا چاہوں گی، اس کے سعادت حاصل کرنا چاہوں گی۔ میں ایک مرتبہ واضح کر دوں کہ اردو میری زبان نہیں ہے، کوشش کرتی ہوں کہ اردو میں بولوں، گجراتی میری زبان ہے، مگر پھر بھی آپ لوگوں کی دعا سے کام جاری رہ سکتا ہے الحمدللہ۔ آج سب سے پہلے ہم امام زمانہ کو آپ کے جانب سے اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم، درود کے ساتھ عجل اللہ فرجہم کو نہیں چھوڑنا کبھی۔ میں ابھی آپ کو بتاؤں گی کیوں میں یہ کہتی ہوں۔ آج آپ کی جانب سے، میری اپنی جانب سے امام زمان علیہ السلام کو حضرت عباس کی ولادت کی مبارکبادی پیش کرتے ہیں ہم۔ اس کے بعد اپنی جانب سے آپ سب کو حضرت عباس بن امیر المومنین قمر بنی ہاشم کی ولادت کی مبارکبادی پیش کرتی ہوں۔ ہمیں بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی مبارکبادی پیش کرتی ہوں، انہوں نے کہا عباس میرا بیٹا ہے، ان کو بھی مبارکبادی پیش کرتی ہوں۔ ہم ام البنین کو بھی مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ ہم یعنی سارے پنجتنوں کو، وغیرہ سارے اہل بیت کو، سب کو مبارکبادی پیش کر، کیونکہ ہر ایک نے حضرت عباس سے بہت زیادہ محبت رکھی ہے، اس کا مقام بہت بلند ہے۔ تو انشاءاللہ مگر ہمیں بہت سے دروس بھی حاصل کرنا ہے۔ بس میں جناب ام البنین اور حضرت عباس کی مجلس تو کل پڑھ چکی ہوں، تو بس میں 1-2 جملہ کہوں گی کہ یہ کہ عورت کی کتنی اہمیت ہے، کہ اگر امام علی کو علیہ السلام کے ایک بیٹا چاہے کربلا کے لیے، اگر کربلا کے لیے ایک بیٹا چاہیے ان کو، کربلا کا مارے کا، کربلا کی ٹریجڈی سے کوئی بڑا جہاد نہیں ہے، تو ایک عورت کا انتخاب ہو رہا ہے جس کے وطن سے کو بیٹا ملے گا کہ جو کربلا کے لیے کام آئے، جو مولا حسین کو کام آ جائے۔ آپ سوچیں سب کے دھارس عباس سے کربلا میں ایک عورت کی اہمیت کہ جو نہ بنو ہاشم میں سے ام البنین، بنو ہاشم میں سے نہیں، نہ زہرا کا خون ہے ان کے رگوں میں،
نہ رسول اماموں کا خون ان کے رگوں میں، نہ تو انہیں کوئی دودھ نوش فرما ہے زہرا کا کسی کا، بنو ہاشم میں سے کسی عورت کا، مگر خاندان بہت اچھا تھا، سیکنڈ ٹو بنو ہاشم تھا۔ مگر بتا رہی، ہمیں سبق دے رہی ہے کہ اتنا اعلیٰ درجے میں پہنچنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ تم سید بھی ضروری ہو، سید ہو، تم شہزادی کا خون نوش، جیسے بی بی زینب ہے، معصومہ کوم ہے، ان لوگوں کے لیے ہم آٹومیٹیکلی سمجھتے ہیں کہ اتنی عظیم خاندان سے، اہل بیت کے خاندان سے، تو ان سے یہ توقع ہوتی ہے۔ مگر ام البنین ہمیں بہت بڑا درس دے رہی ہے کہ کائنات کا رسول کے بعد افضل ترین شخص مولا علی ان کا انتخاب کر رہا ہے ایک بیٹے کے لیے جو کربلا کام آئے، تو کیا ہم ام البنین کو اسوہ حسنہ نہیں بنا سکتے؟ ہم اس کو اسوہ حسنہ بنانا چاہیے ہمیں۔ اتنا عظیم مقام ہے شہزادی ام البنین کا، اتنا بڑا مقام ہے کہ بیان سے بھی باہر ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ علماء کا ایک جملہ ہے جو مجھے بہت پسند آتا ہے، جملہ فرماتے کہ جو کچھ کربلا میں حضرت عباس کے اثار کو دیکھا، قربانی کو دیکھا، شجاعت کو دیکھا، بہادری کو دیکھا، ان کی وفاداری کو دیکھا، جتنی خوبیاں ان کی برت سے لے کے 34 سال کی عمر تک جو نظر آئی، یہ تو حضرت ام البنین کا دودھ کا اثر تھا۔ اور اب جو حیدر کا خون کا اثر تو اب ہم دیکھیں گے جب امام ظہور فرمائیں گے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اتنا بڑا مقام علماء نے دیا ہے ام البنین کو کہ دودھ کی تاثیر جو اب تک ہم دیکھ رہے ہیں، حیدر کا خون کا تاثیر تو بعد میں دیکھنے والے، تو کیا دیکھنے والے حضرت عباس۔ ہم کتنا چاہتے کہ ظہور امام کے وقت ہم موجود ہوا، اگر مر گئی تو ہمیں اٹھایا جائے قبر سے، اس کے لیے بہت محنت کرنے، علم اور تقویٰ کی، خوش اخلاق کے لیے بہت محنت کرنی پڑے گی۔ ایسے یقیناً ہم سب کو تمنا ہے، امام خمینی نے ریولیوشن لے کے آئے تو ہر شیعہ کو فخر تھا، مگر آج جب ان کا آقا، امام خمینی کا آقا و مولا جو انقلاب لائیں گے تو کیسا ہمیں فخر ہوگا۔ تو مگر اس کی تیاری سے اہم ترین جگہ مدرسہ ہے، خاص کر کے مدرسہ القائم آج لیڈنگ مدرسہ ہے، پوری دنیا کی لیڈنگ مدرسہ مدرسہ القائم۔ خوش نصیب ہے جو یہاں پہنچ چکا ہے، خوش نصیب ہے جن کو یہ خدا نے یہ توفیق دی کہ وہ اس مدرسہ میں درس حاصل کر رہا ہے۔ میں تو سمجھتی ہوں کہ فخر کے لائق ہے کہ وہ شاگردوں جن کو اللہ نے یہ توفیق دی کہ اس مدرسہ میں پہنچ چکے ہیں۔ دوسرے مدرسہ میں دیکھیں گے تو ٹیچرز بے عمل ہے، اس کو ٹیچر بنایا جاتا ہے، اس کا حجاب کا صحیح ٹھکانہ نہیں، وہ ٹیچر بنی ہے، صرف ان کے پاس کیوں کہ ایک بولنے کی صلاحیت ہے، ایک اوریٹری ہے، بس ایسی ایسی چیزوں میں چن لیتے ہیں ٹیچر کو۔ مگر یہ مدرسہ پکے با عمل علماء کو چنا ہے آپ کے ٹیچرز کے لیے۔ آپ اندازہ لگائے کتنے خوش قسمت ہے۔ اور ایک انسان کے لیے چھٹے امام فرماتے کہ پرائیڈ ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھو ابھی ایک درخواست ہے، دیکھو مجھے صرف 1.25 گھنٹہ ملا ہے اور مشکل سے آپ اتنی عظیم جگہ میں مجھے لیکچر دینے کا موقع، آپ ہر مرتبہ جو صلوات پڑھیں گے تو میں کتنا لیکچر کروں گی، میں نہیں کر سکوں گی۔ آپ کا فرض ہے کہ آپ درود کی تسبیح کو جاری رکھو، اتنا عباس کا ولادت کا دن ہے، تسبیح جاری رکھو، مجھے ٹائم دو کہ میں بولوں، آپ کا کان چاہیے، مجھے کان میرے طرف دو، اور زبان حرکت کریں گی ذکر الہی سے، لا الہ الا اللہ سے، درود سے، توحید کے، رجب کا مہینہ میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو میں حدیث چھٹے امام کی بیان کرنا چاہتی تھی کہ چھٹے امام نے فرمایا کہ انسان کے لیے پرائیڈ آف انسان کے پرائیڈ، انسان کو ایسی 3 چیزیں ان کے لیے باعث فخر ہے، 3 چیزیں ایک انسان کے لیے۔ کون؟ پہلی چیز ولایت امیر المومنین والائمہ، جن کے پاس یہ عقیدہ مل جائے، ان کی محبت ہو، ان کی پیروی ہو، بس وہ دنیا کا آخرت کا بادشاہ ہے، ان کے پاس ساری خوبیوں کی دولت آ چکی ہے۔
چھٹے امام فرماتے کہ پرائڈ آف انسان ہے، کہ انسان کا فخر پہلی چیز جس کے پاس ولایت کا عقیدہ ہے. پھر دوسری کیا بتائے کہ وہ دوسری چیز ہے کہ نماز تہجد کو نہیں چھوڑتا، نماز تہجد کو نہیں چھوڑتا. اور تیسری چیز قناعت کی دولت ہے، بس قناعت کی دولت ہے. ایک عقیدے کی بات کی، ایک عبادت کی بات کی، ایک اخلاق کی بات کی. قناعت کی دولت تمام اخلاقوں کی ماں ہے. جہاں قناعت ہوگا وہاں صبر و شکر ہوگا، وہاں انکساری ہوگی، یا بہت سے اخلاق جمع ہو جاتے. اتنی بڑی دولت ہے قناعت کی دولت، ہم ذکر کرنے والے ہیں. تو پہلی بات ایک میں یہ کرنا چاہوں گی، 3 صفاتوں کو یاد رکھنا ہے. اوکے، ولایت، نماز تہجد، نماز شب، اور قناعت کی دولت، جس کو فخر اسلام کے پرائڈ آف اسلام کہا ہے، پرائڈ آف انسان، پرائڈ آف انسان. اب میں یہاں میں رجب کی فضیلت کل میں نے بیان کی تھی محفل مرتضیٰ میں، یہاں نہیں کروں کیونکہ اتنے بڑے بڑے علماء ہیں آپ کے پاس، ہر موقع درمیان آپ کو بیان کرتے کہ 27 رجب میں کیا کرنا ہے، 15 رجب میں کیا کرنا ہے، مسلسل آپ کو بتاتے رہتے ہیں. تو میں اس میں ٹائم نہیں دوں گی، مگر ایک چیز میں ٹائم دوں گی، جو میں اس کی کاپی بھی لے کے آئی ہوں، منتظمین کو میں دے دوں گی، آپ کو فوٹو کاپی کر کے دیں گے. 2 چیز میں لے کے آئی. ایک میں وہ لے کے آئی ہوں کہ جو رجب کا چاند جب ہوتا تھا تو رسول دیکھ کے جو دعا پڑھتے تھے، تو وہ تو اس وقت قربتاً اللہ تھی، کیونکہ رسول کی حدیث واضح ہے، چاند کی دعا، رجب کا چاند دیکھنے میں کون سی دعا پڑھنی چاہیے. مگر میں یہ کاپی فوٹو کاپی کر کے اس لیے لائی کہ ہمیں ہر روز پڑھنا ہے. کیوں؟ تاکہ ماہ رجب و ماہ شعبان کا فلسفہ سمجھ میں آئے. یہ 2 مہینے ہمیں کیسے گزارنا ہے، یہ فلسفہ رسول اکرم ہمیں بتا رہے اس دعا میں، اس لیے میں لے کے آئی ہوں. میں شارٹ میں آپ کو سمجھا کے میرے موضوع میں آگے بڑھوں گی. رسول نے کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان. بارک لنا پلورل میں دعا، ہمارے سب کے لیے ہم دعا کرتے، ایچ ادر کے لیے دعا کرتے. بارک لنا، ہمارے برکت بنا ماہ رجب و ماہ شعبان. اللہم بارک لنا رجب و شعبان. کیوں؟ دوسرا جملہ، ببلغنا شہر رمضان، تاکہ میں شہر رمضان تک پہنچوں، میں ماہ مبارک پہنچ سکوں. تو ماہ مبارک کے لیے پہنچنے کے لیے رجب اور شعبان کی عبادتیں، ان کے روزے، ان کی ساری تسبیح، سب دار و مدار ہے کہ ہمارا ماہ رمضان کیسے گزرے گا. اتنے یہ 2 مہینے اہم مقدمات ماہ رمضان ہے. جس طرح علماء مثال دیتے ہیں کہ آپ بیت اللہ سیدھا نہیں جا سکتے ہو، خانے کعبہ کے لیے بیت اللہ سیدھا نہیں جا سکتے، میقات پہ جانا پڑتا ہے، احرام باندھنا پڑتا ہے، میقات پہ جانا پڑتا ہے. رجب و شعبان میقات شہر اللہ، ماہ رمضان میں جانے کے لیے میقات ہے. اتنا اہم دے 2 مہینہ کہ رسول نے بتا دیا کہ ہمیں برکت بنا دے رجب تاکہ ماہ رمضان تک پہنچ سکے. تو رمضان کی خوبیاں ان کو ہی ملیں گی جس نے رجب اور شعبان کا حق ادا کیا ہے. پھر اور بات بتائی کہ اس میں 4 کام آپ کو کرنا پڑے گا رجب اور شعبان میں تاکہ ماہ رمضان تک پہنچ سکے. 4 کام کرنا پڑے گا. وَإِنَّ ہمیں مدد کر، وَإِنَّ ہمیں مدد کر، ہم کے الصیام والقیام والحفظ اللسان وغض البصر. مجھے مدد کر اللہ، ہمیں مدد کر، پلورل میں دعا ہے، بھائی چارہ. ہمیں مدد کر، کس کے مدد کر؟ سیام، روزہ رکھے. کیسا روزہ؟ آنکھ کا ہر اعضاء جوارے روزہ رکھے، ہر اعضاء جوارے کے گناہ سے بچاتے، ایسا روزہ. سیام اور قیام، کئی مختلف نمازیں بتائی گئی، خریرے کی عبادت کرنا ہے، شب داریاں کرنی ہے. عظیم مہینہ ہے تاکہ ماہ رمضان میں تو پریکٹس ہو جائے. تربیت کا مہینہ ہے 2 مہینہ تاکہ ماہ رمضان کا تمام مہینوں کا سردار ہے، وہ بہترین اس کا حق ادا ہو سکے. سیام کیا، پھر کیا کر؟ وہ حفظ اللسان، زبان کی حفاظت ہو، نہیں بولنا ہے زیادہ، بےہودہ باتیں نہیں کرنے، جتنا ضروری اتنا کرنا چاہیے. مباح بات کو دل کو سخت کر دیتا کہ زیادہ ہے، مباح ہے، جائز ہے، مگر اننیسسری ہے، بن ضروری ہے، وہ بھی دل کو سخت کر دیتا ہے. تجربہ ہے علماء کا
آیت اللہ کوہستانی نے کیا، یہ مدرسہ قائم سے ہی میں نے سب لیا ہے، فرماتے کہ میرے نزدیک بن ضروری باتیں حرام غذا سے کمتر نہیں ہے، حرام غذا سے کمتر نہیں ہے۔ بن ضروری زبان کو یوز کرنا، حفظ اللسان، اس 2 مہینے میں حفظ اللسان، تو ماہ رمضان میں عروج میں پہنچ جائے گی زبان۔ وغض البصر، آنکھوں کی حفاظت، آنکھوں کی نیچے کر دو، نامحرم کو نظر آئے نیچے کر دو۔ آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ ہے کہ مستحب ہے کہ نامحرم کو دیکھے نظر کو نیچے کر دو۔ حدیث کہتی ہے اگر یہ کیا تو خاتمہ بخیر ہوگا، دنیا سے تمہارا خاتمہ بخیر ہوگا۔ جتنے تم نامحرم سے دور رہیں گے اتنا اللہ سے قریب ہوگے۔ یہ کون کہہ رہے؟ شہزادی کونین کہہ رہے، جتنا نامحرم سے دور اتنا ہمیں اللہ سے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ حدیث سب موجود ہے مگر ٹائم اتنا نہیں ہے کہ میں سب ڈیٹیل بتاؤں۔ تو جتنا بچ کے دیور ہے، جیٹھ ہے، بہنوئی ہے، کزنس ہے، نوکر ہے، ڈرائیور ہے، ان کو دیکھنے سے بچے، نگاہ کی حفاظت کرے۔ نامحرم کو دیکھنے سے یہ شیطان کا زہریلا تیروں میں سے ایک تیر ہے، حدیث۔ تو یہ ہے، اور آج بزرگوں زبان کو مس یوز کرتے ہیں، غیبت سننا، کان کو مس یوز، مگر جوانوں آنکھوں کو انسٹاگرام، ٹویٹر، فیس بک، آنکھوں سے الٹی سیدھی چیزوں دیکھ کے آنکھوں کو اللہ کی دی ہوئی عظیم نعمت کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو ان چیزوں کی استعمال کرو جو حق استعمال ہے، ان چیزوں کو فائدہ اٹھاؤ جس لیے اللہ نے آنکھ دی ہے۔ حقیقی شکر خدا کیا ہے؟ کیا 1000 رکعت نماز میں نے پڑھی شکر خدا کا، 1000 سجدہ میں نے کیا شکر خدا کا؟ وہ تو ظاہری چیز ہے۔ شکر کا مطلب اللہ کا شکر کہ جو نعمت انہوں نے دی ہے، جس مقصد کے لیے دی اس میں استعمال ہونا چاہیے، اس میں استعمال ہونا چاہیے۔ آنکھ کس کے لیے دی اس میں استعمال ہو، کان کس کے لیے، زبان کس کے لیے، مال کس کے لیے، اولاد کس، ہر نعمت جس مقصد کے لیے اللہ نے دی اس میں استعمال کیا۔ یہ ہے حقیقی شکران نعمت۔ یہ نعمت بہت لانگ لاسٹنگ نعمت ہوتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہماری اس ماہ رجب میں ان کا آخری جملہ کیا ہے؟ وَلَا تَجَلْ حَزَّنَا مِنْهُ إِلَّا جُوعِ وَالْعَطَشِ، مجھے اس مہینے میں صرف بھوک و پیاس نہ میرے کرا، منہو میں رمضان میں صرف بھوک و پیاس کے سوا کچھ، یہی شہزادی کا حدیث ہے۔ ایسا نہ ہو تمہارا، شہزادی کونین کہتی تمہارا روزہ صرف بھوک و پیاس کے سوا کچھ حاصل نہ کرو، تمام اعضاء و جوارح نے روزہ نہیں رکھا۔ تو یہ ماہ رجب میں یہ دعا میں چاہتی ہوں رجا کی نیت سے، ہر روز پڑھے رجا کی نیت سے، رجائے مطلوبیت۔ یہ میں منتظمین کو دے دوں گی انشاءاللہ۔ تو یاد رہے ڈیلی آپ یہ دعا پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ماہ رجب و شعبان کو کیسے گزارا جائے۔ یہ ہماری ذمہ داری، بس یہ اتنا کہنا۔ دوسرا پیپر میں لائی ہوں جو مدرسۃ القائم سب آپ کو بتاتے ہیں، مگر پھر بھی کیونکہ آج حافظہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے لوگوں کا، ڈیمینشیا، الزائمر، یہ بہت بڑھتا چلا جائے، تو میں نے حدیث سلسلۃ ذہب لائی ہوں جس کو پڑھ کے پانی میں دم کر کے پینا ہے، بس اتنا آسان، ایک پیج ہے، اس کو جو دیکھو پڑھو، پھر اس میں پانی میں لو، پانی میں دم کر کے پینا ہے۔ حافظت دماغ کا کام، تیز دماغ ہوگا، پاگل بھی صحیح ہوتے اس سے۔ تو یہ 2 کو فوٹو کاپی میں دے دوں گی، آپ ضرور جو مدرسہ میں وہاں سے کلیکٹ کر لینا۔ اب میں نے آیت شروع کی سورہ دہر کی آج کے سرنامہ کلام کے لیے، کیونکہ سارے اماموں کا ذکر کرنا ہے۔ تو پھر ہاں، ام البنین کی ایک بات میں کہنا چاہوں گی، اس سے آگے بڑھوں۔ ام البنین کا ایک جملہ روایتوں میں آئے، علماء سے بھی سنا میں نے، کہ جب ان کی کوئی تعریف کرتی تھی تو وہ کریڈٹ نہیں لیتی، کہتی میں نے کچھ نہیں کیا ہے، انہوں نے انجام دیا کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ اللہ کی دی ہوئی ہدایت، اللہ کی دی ہوئی توفیقات، اللہ کی دی ہوئی عقل، اللہ کی دی ہوئی یعنی ساری نعمتیں، خاندان، تربیت، والدین نے تربیت دی، جو نعمت ملی وہ اللہ کی طرف سے ملی ہے، اس کو استعمال کیا ہے، تو میرا کیا بڑا کام ہے؟ یہ تو امانت تھی اللہ کی۔
جو اللہ کی امانت کا تو حق ہے کہ صحیح جگہ میں استعمال کرے، وہ شکرانے نعمت ہے۔ تو میں نے تو کچھ نہیں کیا، میرا کوئی کریڈٹ نہیں، میرے کوئی کمالت نہیں، کمالت تو اللہ کی ہے، ان کی دی ہوئی نعمت سے میں نے اس کے ذریعے میں نے اس کو استعمال کیا ہے۔ دیکھو اخلاق کی حد تو دیکھو، کوئی تعریف بھی نہیں چاہے ایسے لوگوں کو صرف اللہ چاہیے۔ وما تشاؤون الا ان شاء اللہ، سورہ دہر کی سیکنڈ لاسٹ ورس، 30 نمبر کی آیت، 31 آیت ہے سورہ میں، سورہ دہر 76 نمبر کا سورہ، ان کا 30 نمبر کی آیت ہے، سیکنڈ لاسٹ ورس۔ یہ اہل بیت کا، رسول اور اہل بیت کی صفت بتا رہے، اللہ ہمیں بتا رہا ہے، وہ تو خود خاموش ہے۔ ان کی کیا صفت ہے؟ وما تشاؤون الا ان شاء اللہ، ہماری کوئی منشا ہی نہیں الا جو اللہ کی منشا۔ کیوں؟ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک، بے تحقیق اللہ علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے، all knowledgeable, all wise، سارے علم رکھنے والے اللہ ہے، کامل العلم اور کامل الحکمت، ہر مصلحت کو جانتا ہے، ہر وجہ، علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ تو وہ جانے ہمارے لیے کیا ہے، تو اللہ اپنے مخلوق کے لیے بہترین کرے گا۔ یہ چیز کو آج ذہن نشین کر لینا، جو ہماری لائف میں گزرتا ہے وہ ہمارے لیے بہترین ہے، وہی گزرے گا۔ کیوں؟ اللہ کی ہم ملکیت ہے، اللہ کی ہم ملکیت ہے۔ اس کو کتنے 70 ماؤں سے بھی زیادہ، دست غیبی شیرازی تو فرماتے 1000 ماؤں سے بھی زیادہ محبت اللہ ایک بندے سے کرتا ہے، وہ تو ارحم الراحمین ہے۔ تو وہ جو ہمارے لیے بیسٹ ہوگا، بہترین ہوگا، وہی کرے گا۔ تو کیوں نہ ان پہ اندھا بھروسہ نہ کر دے، جو ہو رہا ہے اس پہ صبر کرے۔ وما تشاؤون الا ان شاء اللہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ اور سورہ تکویر 81 نمبر کا سورہ کی آخری آیت، 29 نمبر کی آخری آیت، وما تشاؤون الا ان شاء اللہ رب العالمین، ہماری منشا ہی نہیں، جو اللہ کی مرضی، ہماری مرضی، ہماری خود کی کوئی مرضی نہیں، ہم نے خود کے لیے کچھ نہیں پسند کیا ہے۔ جو اللہ ہمارے لیے پسند کیا وہ ہمیں پسند، جو اللہ ہمارے ناپسند ہمیں ناپسند۔ کوئی اپنی پرسنل خواہش تھی نہیں، جو اللہ، یہ کیسے اس صفت ہو، کیونکہ وہ رب العالمین ہے، عالمین کا پالنہار ہے، یہ ہماری تربیت کرنے والا رب ہے۔ رب جو ہے ایسا اللہ کی صفت ہے کہ انسان کو اللہ کے قریب ترین کر دیتا ہے۔ ماں کو بھی رب کہا اور اللہ کو رب کہا۔ رب العالمین، کتنی محبت کرتا ہے رب ہم سے، تو ہمارے لیے بہترین چیز کرے گا جو ہمارے لیے بیسٹ ہے۔ ہمیں ان پہ بھروسہ ہونا چاہیے، ان پہ توکل ہونا چاہیے۔ تو یہ کب انسان کی صفت حاصل ہوتی ہے؟ حدیث قدسی میں کہہ دیا، ومن عرفنی فقد اشقنی، ومن عرفنی، جس نے اللہ کی معرفت حاصل کی، اللہ کے، ومن عرفنی، جس نے مجھے پہچان لیا، فقد، بے شک، اشقنی، مجھ سے عشق کرے گا، مجھے عشق کرے گا۔ سورہ بقرہ کی 165 نمبر کی آیت، سورہ بقرہ، الذین آمنوا اشد حبا للہ، الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے ہیں، اشد حبا للہ، سپرلیٹیو ڈگری، اشد، شدید ترین محبت ہے اللہ سے، خالق سے شدید ترین پہچان، مومن کی پہچان، شدید محبت۔ حدیث قدسی نے یہی کہا، ومن عرفنی فقد اشقنی۔ ہمارے رسول اور اہل بیت عشق میں سے لبریز تھے، اللہ کے عشق سے لبریز تھے۔ ایسا عشق کیوں؟ معرفت خدا کی آخری منزل پہ تھے، معرفت خدا کی آخری منزل پہ تھے۔ جتنی شب جوشن کبیر میں 1000 اللہ کی صفات ہیں، یہ سارے صفات رسول اور اہل بیت میں موجود تھی۔ تو یقیناً اپنی منشا کیسے چلائیں گے؟ وما تشاؤون الا ان شاء اللہ، جو اللہ کی منشا ہے وہ ہماری منشا ہے۔ تو جتنی ہم توحید کی معرفت ہماری بڑھتی چلے جائیں گے، عشق کے خدا سے ہم لبریز ہوتے چلے جائیں گے، ہمارے اخلاق کی ترقی، کامیابی، ہر چیز میں سکون قلب کا راز، قلب سلیم حاصل کریں گے۔ سب کچھ معرفت خدا ہے، اسی لیے اپنی منشا ہے ہی نہیں۔ اب ان سارے اماموں کی جن کی ولادت ہے اس مہینے میں، 5ویں امام، 10ویں امام، 9ویں امام، امام علی، سب کی ولادت ہے، ان کے باتیں کرتے چلے جائیں گے۔ ابھی 5ویں امام کی بات کرتی ہوں، پہلی رجب کی ولادت، جابر بن عبداللہ انصاری کی ملاقات، عین ضعیفی نابینا ہو چکے،
7 मासूमों का ज़माना देखा, एक रसूल और बीबी फातिमा का ज़माना देखा, और 5 इमामों को, 5वें इमाम का ज़माना, 7 मासूमों का। मर्द में से तो 6 के साथ मुलाकात हुई है, 6 लोगों से। जाबिर अदूसा हदीस से किस्सा का रावी है। 19 जंगों में हिस्सा लिया, शहादत मिली। इमाम की मुलाकात हुई है, रसूल ने कह दिया तुम्हारी मुलाकात होगी जाबिर से, मेरा सलाम। जाबिर से कहा था मेरी बेटे की मुलाकात होगी, उसको सलाम पहुंचाना। तो इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ने सलाम पहुंचाया जाबिर को, रसूल अकरम का सलाम पहुंचाया। इतना बड़ा मकाम हासिल हुआ है। जब 5वें इमाम से मुलाकात है, 5वें कैसे हाल, कैसे मिजाज, कैसा है, जो सवाल पूछते हैं हाउ आर यू, तो उन्होंने अजीब जवाब दिया। सब सुनते हैं आप मजलिसों में। जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी ने कहा मैं गुर्बत को मालदारी से ज़्यादा पसंद करता हूँ, गुर्बत को मालदारी से ज़्यादा पसंद करता हूँ। मैं जो है बीमारी को सेहतमंदी से ज़्यादा पसंद करता हूँ, बीमारी को सेहतमंदी से ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो फिर मैं ज़ईफ़ी को जवानी से ज़्यादा पसंद करता हूँ। ज़ईफ़ी को, ज़ईफ़ इंसान कितना मोहताज हो जाता है, ज़्यादा पसंद करता हूँ जवानी से। और मैं मौत को ज़्यादा पसंद करता हूँ हयात से, ज़िंदगी से ज़्यादा पसंद करता हूँ। 4 बातें बताएं। मौला ने कहा, 5वें इमाम ने क्या कहा, ये आपका नीयत बहुत अच्छी है। आपकी नीयत क्या है कि आपको अल्लाह के करीब होना है। गुर्बत में अल्लाह ज़्यादा अल्लाह से करीब हो जाता है, मालदारी में गुम होने, दुनिया में के चक्कर में गुम हो जाने का इम्कान है। जवानी दीवानी होती है, ये अल्फाज मेरा है, मफहूम इमाम का। जवानी में गुमराह होने का ज़्यादा इम्कान है ज़ईफ़ी के मुकाबले। बीमारी में ज़्यादा अल्लाह याद रहता है सेहतमंदी के मुकाबले में। मौत तो अल्लाह की मुलाकात का तो नाम है। तो सारी देखो तो अल्लाह की मोहब्बत में उन्होंने सख्ती पसंद की है। नीयत बहुत अच्छी है, मगर इमाम ने 6-7 मासूमों को दिखने के बाद इमाम ने कहा तुम 7 मासूमों को देखने के बाद तुम ईमान के इस दर्जे पे पहुंचे हो। हम तो वो है वमा तशाऊना इल्ला इंशाअल्लाह, हमारी तो कोई मर्जी ही नहीं, हमारी कोई मंशा ही नहीं है। अल्लाह अगर गुर्बत दे तो गुर्बत पसंद, अल्लाह मालदारी दे तो मालदारी पसंद, अल्लाह हमें जवानी दे तो जवानी पसंद, अल्लाह हमें ज़ईफ़ी दे तो ज़ईफ़ी पसंद, अल्लाह हमें बीमारी दे तो बीमारी पसंद, अल्लाह हमें सेहत दे तो सेहत पसंद, अल्लाह हमें मौत दे तो मौत पसंद, अल्लाह ज़िंदगी दे तो ज़िंदगी पसंद। ये आपने कुछ तो पसंद किया आपके लिए, भले अल्लाह के करीब होने के लिए। हम तो कुछ पसंद नहीं करते हैं। तो आप में थोड़ा तो अना आया, कुछ तो आपने मांगा। हम तो कहते नहीं जो अल्लाह को पसंद हो हमें पसंद, जो अल्लाह को ना पसंद हमने ना पसंद, खलास। ये है मारिफत रसूल और अहले बैत। सोचे हमें कुछ तो यहाँ से आज लेके जाना है। तो पता ये चला कि हमें अल्लाह पे तवक्कुल की मंजिल, भरोसा की मंजिल में जाना चाहिए। और अब 9वें इमाम क्या फरमाते? 9वें इमाम फरमाते हैं कि इंसान जब अल्लाह से उम्मीद रखता है, तवक्कुल, अल्लाह से तवक्कुल रखता है, अल्लाह पे तवक्कुल रखता है, तो वो सीढ़ी है अजीम कामयाबी की तरफ जाने के लिए, बुलंदी की तरफ जाने के लिए। ये नेकी है, ये सिफत है कि किसी पे भरोसा न करे, अल्लाह पे भरोसा करे, अल्लाह पे तवक्कुल, अल्लाह से उम्मीद रखे। तो इंसान की तौहीद स्ट्रॉन्ग जब हो जाती तब ये इंसान में सिफत होती। हर इमाम ने इसकी गाइड किया है, हर इमाम ने। मौला अली ने तो 5 वसीयत की है कि तुम्हारा नजात का रास्ता है, तुम्हारे सल्वेशन का रास्ता है। 5 बातें बाद में बात करेंगे, पहली तो बता दूं। मौला फरमाते, आप देखना नाजुल बलागा में जो हिकमत आमेज मौला के कलमात है, हिकमत आमेज नंबर 82, आप खुद स्टडी करना, मैं शॉर्ट में बयान करूंगी। 82 नंबर का इमाम क्या अंदाज में वो नसीहत देना चाहते हैं, हिकमत के कलमात कि 5 ऐसी चीजें हैं अगर तुमने उनको हासिल करने के लिए जितनी जहमत उठानी पड़े, जितनी मशक्क़त उठानी पड़ेगा, तुम्हें जगह जगह सफ़र करना पड़े, उनको हासिल करने के लिए मेहनत करे। और मौला अजीब मिसाल देते हैं, महावरतन अजीब मिसाल देते
کہ تمہیں اس کے لیے گھوڑے پہ سوار ہونا پڑے. اور گھوڑے کی خاص ایک گھوڑے کی بات کر رہے. کون سا گھوڑا؟ دبلا ترین گھوڑا ہوتا ہے, دبلا ترین گھوڑا ہوتا ہے. اور یہ اس کے لیے تمہیں اتنا تیز رفتار سے وہ گھوڑا بھاگتا ہے, تیز رفتار سے بھاگتا ہے سرعت کے ساتھ. تو اس میں اب یہ خاص دبلا ہوتا ہے, اور ان کے آگے کے پاؤں کے پاس جب اس کو ذرا سا ضرب لگاتے, نہیں جتنا حق ہے لگانے کا, ظلم نہیں, جتنا شریعت کے ساتھ آگے کے پاؤں میں ضرب لگاتا ہے, تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ ابھی مجھے کہا جاتا ہے تیز رفتار سے بھاگو. مولا یہ مثال دیتی, سرعت کے ساتھ ابھی مجھے بھاگنے کا ہے. تو فرماتے ایسے اونٹ پہ بیس کے, ایسی سواری پہ بیٹھ کے تم نے جانا پڑے سورت کے ساتھ, محنت و مشقت کا اتنی سفر کر کے اس 5 چیزوں حاصل کرنے کے لیے, مگر اس کو حاصل کرے, اس میں نجات ہے, اس میں سلویشن ہے, اس میں کامیابی ہے. تو بتانے کا انداز ہے کہ امام کہتے ہیں یہ 5 چیزیں اتنی قیمتی ہے, اتنی قیمتی ہے, ان کو حاصل کرنے کے جتنی محنت و مشقت اٹھانی پڑے اٹھاؤ. دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے, دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. سوچے تو پہلی بات کیا کہتے, پہلے تو کہتے قالا اوصیکم ب50, تم نے وصیت کرتا ہوں 5 چیزوں کے کلمات. نمبر 82 اوصیکم ب50. پہلی کیا, لا یرجون احد منکم, ایک کو کہہ رہے مولا, ایک احد منکم, تمہارے میں سے ایک کو میں کہتا ہوں. دیکھو وصیت کر رہے امام, نصیحت کر رہے, الفاظ میرا ہے, مفہوم مولا کا ہے. ایک کو نصیحت کر رہا ہے, ایک کو وصیت, اسی کو وصیت کر رہا ہوں ب50. لا یرجون احد منکم, ایک من تمہارے میں سے, کہ میں وصیت کرتا ہوں, نصیحت کرتا ہوں. لا یرجون الا ربہ, کسی سے, لا یرجون رجا سے, کسی سے امید نہ رکھنا الا تمہارے رب سے. وہ بھی رب استعمال کر, دیکھا رب پالنہار, قریب ترین ہو جائے انسان, رب. دیکھا رب لفظ استعمال, اللہ کے 99 نام ہے, 1000 نام ہے, مگر مولا استعمال کرتے رب. لا یرجون احد منکم الا ربہ, کسی پہ امید, لوگوں پہ یعنی بندے پہ امید نہ رکھنا, لوگوں پہ توقع نہ رکھنا, اللہ پہ ہی رکھنا. اور پھر 9ویں امام نے کیا کر سیڑھی ہے, پھر 9ویں امام نے دوسری بات بتا دی, کہا یہ نادانی اور کم عقل کی نشانی ہے. 9ویں امام فرماتے یہ نادانی اور کم عقل کی نشانی ہے کہ انسان اللہ کو چھوڑ دے, بندے کو جھکتا ہے, بندے سے مدد طلب کرتا ہے, بندوں سے امید رکھتا ہے. بندے آج کریں گے, کل کریں گے, پرسوں کریں گے, تھک جائے نکل جائیں گے وہاں سے. اللہ اپنے بندوں سے نہیں تھکتا, اللہ نہیں تھکتا, خالق ہے, مالک ہے, رب ہے, کیسے تھکے گا. تو فرماتے کہ خبردار, پہلی نصیحت و وصیت کرتے. 9ویں امام کہتے یہ نادانی کے کم عقل کی نشانی کے عقل کو چھوڑ کے ان کو لے. اور 5ویں امام کیا فرماتے, 5ویں امام حضرت موسیٰ کی بات فرماتے. 5ویں امام فرماتے ہیں حضرت موسیٰ نے ایک دن کوہ طور پہ گئے, اللہ سے کہا یا پروردگار اللہ مجھے کوئی نصیحت, آج میرا دل نصیحت لینا چاہتا ہے, ان کا دل نصیحت چاہیے. رسول اللہ نے کہا موسیٰ 4 یقین پہ تم سبق دیتا ہوں, درس دیتا ہوں امت کے لیے. کون بیان کرے, 5ویں امام فرماتے کہ اگر تمہیں یقین ہے جب تک کہ میں زندہ ہوں, موسیٰ کو اللہ کہہ رہے, 5ویں امام کہہ رہے موسیٰ کو اللہ کہہ رہے کہ تجھے یقین کامل ہے کہ میں زندہ ہوں, اللہ زندہ ہے, تب کسی پہ امید نہ رکھنا, کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا, کسی پہ, میرے پر بھروسہ جب تک تو یقین ہے کہ میں زندہ ہوں. دوسرا جملہ, جب تک تمہیں یقین ہے کہ میرا خزانہ بھرپور ہے, کبھی رزق کے لیے پریشان نہ ہونا, لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا. دیکھا زندہ بھی ہو, میرا خزانہ بھرپور ہے. یہ 2 چیز ایک ہی بات ہے, توکل اللہ پہ, بھروسہ اللہ پہ. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, اللہ کافی ہے ہمارے لیے ہر چیز میں, معصوم کا وسیلہ ہے ہمارے پاس دعا حاجتوں کے لیے. تو پتہ یہ چاہتا, دوسری 2 بات بتا دیتی ہوں. دوسری کہ جب تک
تک تمہیں یقین ہے تمہیں عیب ہے امت کے لیے، جب تک یقین ہے تمہیں عیب ہے، کسی کی عیب پہ نگاہ نہ ڈالنا، نہ بیان کرنا، یہ غیبت۔ ہمیں خود عیب دار ہے، ہمیں پاس عیب ہے، ہمیں کیا حق ہے کسی کا عیب بیان کرنا؟ کیونکہ ہمیں ان کی خوبیاں نہیں نظر آتی، عیب نظر آتا ہے۔ نہ ایک کسی کے عیب پہ نگاہ ڈالے، نہ تو کسی کے عیب بیان کرے۔ جب تک تمہیں یقین ہے تمہارے میں، وہ تو معصوم ہے، اولو العزم نبی ہے امت کے لیے۔ جب تک تمہیں یقین ہے کہ شیطان زندہ ہے، ان کے مکر و فریب، ان کے وسوسے سے تم اپنے کو آزاد نہ سمجھنا، غفلت میں اختیار نہ کرنا، جب تک تمہیں یقین ہے کہ شیطان زندہ ہے۔ 4 یقین کی نصیحت دی، 5ویں میں ہمیں حضرت موسیٰ کی جو اللہ نے دی تھی، مگر پہلی 2 وہی بات ہے، بھروسہ، توقع اللہ سے۔ اپنی عزت جیسی کوئی بڑی چیز نہیں، عزت کو سنبھالنا پڑتا ہے، عزت کی دیکھ بھال، کسی آگے کیوں ہم جھکے؟ اللہ ہے ہمارے پاس، رسول اہل بیت ہے۔ اس کے باوجود جب مومنوں اماموں کے پاس آتے ہیں مانگنے کے لیے، اماموں نے بھی تربیت پہلے کرتے دینے سے پہلے۔ حالانکہ اماموں کے پاس مانگنا بری بات نہیں ہے، معصوم کے پاس مانگنا بری بات نہیں، پھر بھی نہیں پسند کرتے ہیں، ہدایت کرتے۔ اب 10ویں امام کی بات کیا بتاؤں آپ؟ امام علی نقی علیہ السلام الحادی نے کیا بیان کیا؟ جب ابو ہاشم جعفری تنگ دستی کا شکار ہو گئے تھے، بہت تنگ دستی تھی، بہت عظیم صحابی تھا مگر تنگ دستی بہت زیادہ آ گئی، آئے 10ویں امام کے پاس، آثار پریشانی تھی چہرے پہ، اور امام سے بتا دیا کہ تنگ دستی ہے، مجھے تنگ دستی میں کا شکار ہوں میں۔ امام نے کیا کہا؟ ابو جعفر ہاشمی، اللہ نے 3 اتنی بڑی نعمت انسان کو دی ہے، اتنی بڑی 3 نعمتیں دی ہے، کوئی تکلیف نہیں، کوئی تنگ دستی نہیں ہے۔ پھر مدد کی امام نے، پہلے ڈسپلین کروایا، تربیت کیا۔ امام علی نقی نے کہا کہ ابو جعفر ہاشمی دیکھو، ابو ہاشم جعفری دیکھ لے، پہلی چیز اللہ نے ایمان کی دولت، ایمان کی کیا؟ ولایت علی نے ائمہ، عظیم ترین دولت ہمارے پاس جو ہے ولایت علی اور ائمہ، اس کی قدر کریں، ہم اس کی قدر کریں، اس کو اپریشیٹ کریں۔ ہم اس گھر میں پیدا ہو گئے جہاں ولایت علی اور ائمہ تھا، اس گھر میں پیدا ہو گئے۔ علامہ ہلی ہر روز 2 رکعت نماز پڑھتے تھے کہ خدا تیرا شکر کرتا ہوں کہ مجھے اس گھر میں تو نے پیدا کیا کہ جہاں ولایت ائمہ میں مانتے۔ یہ اتنی بڑی دولت ہے ہمارے پاس۔ پہلی بات انہوں نے کیا کہا حضرت امام علی نقی نے؟ تو کس کا اتنی بڑی نعمت، ایمان کی نعمت، اتنی بڑی نعمت، کسی کو کوئی پریشانی ہو سکتی ہے؟ دوسری اللہ نے دیے قناعت کی دولت، مومن کو قناعت کی دولت دے۔ قناعت، ابھی قناعت کی میں نے کہا کہ ایک پرائیڈ آف انسان ہے، قناعت کی دولت تو نے دی ہے۔ قناعت، جس کے پاس کنٹینٹمنٹ ہے، قناعت ہے، وہ بادشاہ ہوتا ہے، کیونکہ سکون قلب کا راز ہے۔ مولا حسین کرنا آسان ہے مگر حسین کی باتوں پہ عمل کرنا مشکل ہے۔ حسین کہہ رہا ہے القنوع راحت البدن، جس کے پاس قناعت ہے ان کو بدن میں راحت ہی راحت ہوگا، سکون ہوگا۔ ہر معصوم نے قناعت کی اتنی باتیں بتائی۔ رسول اللہ نے سلمان کو 10 ایمان کے 10 درجے پہ فائز تھے، 10 درجے ایمان کے 10، 7 نصیحت دی تھی نا، اس میں سے 4 نصیحت تو صرف کنٹینٹمنٹ کی، قناعت کی۔ پہلی نصیحت ان کو کیا کہ رسول اللہ نے 27 رجب کو اعلان رسالت ہے، سارے رجب والے کو میں شامل کرتی ہوں، اعلان رسالت ہے، بڑی عید ہے۔ بہت سی آپ کو علماء بتائیں گے اس کے بارے میں۔ 4 نصیحت اس میں یہ ہے، پہلی کہ تم ہمیشہ اپنے سے دنیا کے بابتوں میں نیچے سے والے کو دیکھنا۔ تیرے پاس، یعنی مثال ابھی میں دیتی ہوں، الفاظ میرے ہوتے ہیں، مفہوم معصوم کا ہوتا ہے۔ اگر تم نے اپنے سے نیچے کہا کہ تیرے پاس 2 کمرہ ہے اور 10 لوگ رہے، مگر اس کے پاس تو 1 کمرہ ہے اور 9 لوگ رہ رہے۔ تیرے پاس کم سے کم فین تو ہے، ان کے پاس تو فین بھی نہیں۔ تیرے پاس کم سے کم گاڑی ہے، ان کے پاس تو اسکوٹر ہے۔ یعنی اپنے سے دنیا کے باتوں میں نیچے کو دیکھو۔ دوسری حدیث رسول کے آخرت کے بارے میں اپنے سے اوپر کو دیکھو، کون 51 رکعت نماز پڑھ رہا ہے، کون چیریٹی صدقہ وغیرہ زیادہ کرتا ہے، ان کی کاپی کرنا ہے۔ دنیا کے باتیں میں اپنے سے کو نیچے کے دیکھنا ہے۔
یہ فیس بک میں لوگوں فیس بک میں دیکھ دیکھ کے آج ان لوگوں نے خود تحقیق کی ہے کہ سب سے زیادہ ڈپریشن میں جانے والے فیس بک یوزر والے سب سے زیادہ ڈپریشن، کیونکہ دیکھتے کوئی ورلڈ ٹور جا رہے کو کہاں جا رہے کو سب آرٹیفیشل دکھا رہے ہیں، اور ہم دیکھ کے پاگل ہو جاتے ہیں، ہمیں یہ نہیں مل رہا ہے، اہل بیت کو بھول جاتے ہیں۔ تو یہی حالت ہوتی ہے، ڈپریشن نہیں ہے اسلام میں، جس ڈپریشن یہ چیز ہی نہیں ہے، کیوں آتا ہے ہمیں؟ تو پتہ یہ چلا کہ یہ کتنا قیمتی ہے۔ تسلیمہ فرماتے یہ دنیا کا بادشاہ ہوتا ہے جس کے پاس قناعت کی دولت ہے، سکون قلب کا راز ہے، پیس اینڈ ٹرینکولیٹی ہے، سکون ہے جس کے پاس قناعت کی دولت ہے۔ دوسری چیز رسول نے پہلی تو اپنے سے نیچے کو دیکھتا ہے، پھر کہتے اپنے سے اوپر کو کبھی نہیں دیکھتا، حالانکہ بات ایک ہی ہے، کبھی نیچے کو دیکھو مطلب اوپر کو نہ دیکھو، مگر رسول نے دو الگ نمبر دیا۔ ایک نمبر تاکیدی بات کرنا چاہتے، تاکیدی۔ نمبر 2 کا اپنے سے اوپر والے کو دنیا کی بات میں کبھی نہ دیکھنا کہ ان کے پاس کیا ہے، یہ فیس بک نقصان دہ چیز ہے۔ تیسری چیز ہے غریبوں سے دوستی رکھنا، غریبوں مسکینوں سے دوستی رکھنا، دیکھا۔ چوتھی چیز کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا، کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا۔ امید اللہ سے، رسول اہل بیت کا وسیلہ ہے ہمارے پاس، شہدائے کربلا، اسیران کربلا وسیلہ ہے ہمارے پاس۔ دیکھو ہر اماموں نے، میں نے 3 کو چھوڑ دیتی ہوں، ٹائم نہیں بچے گا، میں 4 بتا دی تو کامن ہے، آپ جانتے ہو۔ تو 4 باتیں 7 میں سے صرف، اور 7ویں بھی وہی ہے، 7ویں میں کیا کہا؟ 7ویں میں کہا اللہ حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کثرت سے پڑھو، یہ جنت کے خزانوں میں سے خزان ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کیونکہ 4 صفت اللہ کے جو ہمیں قناعت کی دولت دیتی، 4 صفت، لا حول نہیں کوئی پاور، لا قوت کوئی اسٹرینتھ نہیں ہے، اعلیٰ ہے، عظیم ہے، 4 صفت ہے اللہ کی صفت۔ تو خود بخود قناعت آتا ہے کہ میرا اللہ کتنا کمال ہے، قوت ان کی، پاور ان کا اعلیٰ، وہی عظیم، کیوں میں بندوں سے مانگوں؟ تو 7ویں صفت بھی کنیکٹڈ ہے۔ درمیان میں 2 ہے کہ سچ کہنے میں تلخ ہوتا ہے، مگر ہمیشہ سچائی کہنا چاہیے جتنا تلخ ہو، خالی کہ جس نے تم نے قتل رحمی کی تم صلہ رحم کرنا، یہ 2 ان بٹوین والی بھی خالی بتا دیتی، اس کا 2 ٹاپک نہیں ہے میری۔ تو 7 تقریباً 7 میں سے 5 ایمان کے 10 درجے میں پہنچے سلمان من اہل بیت میں شامل ہو کے، فرماتے کہ میں رسول کی یہ 7 وصیت نصیحت کو موت تک جاری رکھا، تو کتنا اعلیٰ درجے پہ پہنچ چکا، قناعت کی دولت، قناعت کی دولت۔ پھر تو ان کے پاس تیسری کون سی بات ہے؟ 10ویں ماں العافیہ، 3 ایمان، قناعت اور عافیہ، یہ 3 نعمتیں کتنی عظیم ہے، جس کے پاس 3 نعمتیں کوئی کمی پیشی نہیں مانی چاہیے، 3 نعمتیں کتنی بڑی ہے۔ العافیہ، رسول کو پوچھا ایک مومن ایک شب قدر آ رہی 23ویں، مجھے ایک ہی دعا کرنے، کیا کروں؟ العافیہ، اس کا مطلب امان، سکون، چین، راحت، سب العافیہ۔ دعا نمبر 23 صحیفے سجادہ، ترک نہیں کرنا، پہلے ترجمہ صحیح اسٹڈی کر کے پھر عربک میں پڑھنا، عربک تو چاہیے امام کا کلام نورانی کلام، ایک مرتبہ اسٹڈی کر لو ترجمے کہ امام کیا دیتے سمجھاتے ہیں۔ دعا العافیہ، امن و امان، سکون، چین، مطلب میں دیکھا ڈپریشن نہیں ہے اسلام میں، ہم لاتے ہیں، امن و امان ہے، سیکیورٹی ہے، سکون ہے، اتنا میٹھا مزہ، اسلام خود لفظ سلم سے آتا ہے، سکون، پیس، ٹرینکولیٹی۔ تو 3 نعمتیں نے کہا، اور چھٹے امام اس سے آگے جو ایک آدمی شکایت کے لیے آیا تھا، اسی طرح امام نے ان کو بولنے ہی بھی پہلے نہیں دیا، کہا مجھے پتا ہے تو تنگ دستی کی شکایت کے لیے آیا ہے، یاد رکھنا مومن کے پاس جو ولایت ہو، جن کے پاس ولایت ہو، محب اہل بیت ہو، تو اگر ایک درخت کے نیچے زندگی گزارے اور درخت کے پتے کھائے تب بھی وہ اس کو خوش ہونا چاہیے کہ ان کے پاس کائنات کی دولت ہے، اگر ولایت علی الائمہ ہے اور ان کے پاس محبت اہل بیت ہے، درخت کے نیچے رہ کے زندگی گزارے، درخت کے پتے کھا کے کھائے، وہ تنگ دستی کے لیے روئے گا، اس کو وہ اپنی زندگی کو بدلنا چاہیے کہ میں کس طرح کفایت شعار میں زندگی گزاروں، ماحول کو نہیں دیکھے، لوگوں کو نہیں دیکھے، کس طرح میں کم سے کم غذا میں زندگی گزاروں، کم سے کم آمدنی میں زندگی گزاروں۔
सब ने बता। तो अभी 10वें इमाम के पास जाता है तब भी फिर मदद की, जमीन से रेत उठाई 10वें इमाम, रेत उठाई के उनके हाथ में दिया, सोने में तब्दील हुआ। कैसा सोना कि जब सोनार के पास गया, बोले सोनार का कहाँ से मिला है सोना, उसकी कीमत नहीं लगा सकता हूँ मैं, इतनी ज्यादा कीमत है। और इमाम अली नकी ने कहा जब तक मैं जिंदा हूँ नहीं बताना, तो उसने कहा मैं बता नहीं सकता हूँ, सोनार को मैं नहीं बता सकता। इतना मालो माल हो गया कि कभी उसके बाद तंगदस्ती तो दर किनारे मालो माल हो गया। दिया, मदद किया, मगर पहले तरबियत की। देखा, छठे इमाम ने ये कहा। तो फिर आपने देखा कि मुसलसिल इमामों ने, हमें 9वें इमाम के पास एक शख्स आया, इमाम मोहम्मद तकी के पास आया। इमाम ने चेहरे पे आसार देख खड़ा कि परेशान है, मगर इमाम उनको बोलने ही नहीं दिया कि क्या परेशानी के लिए आए। इमाम ने कहा जब आया मोमिन का, तो बताओ मुझे किन किन नेमत का तुम अल्लाह से शुक्रिया अदा कर सके। तो खामोश रह गया। पहले तू मुझे गिनवा दे, अल्लाह ने तुझे क्या क्या दिया है। मुझे इमाम का हुक्म था उसने गिनवाना शुरू किया, रूहानी नेमतें, हिदायत की नेमतें, फितरत में अल्लाह ने क्या दिया, वगैरह वगैरह, जिस्मानी नेमतें, दुनियावी नेमतें, अल्लाह गिनता रहा। कहा मौला इतनी नेमतें, मैं तो कोई परेशानी के लिए आया, अब मुझे कोई परेशानी नहीं। आखिर में कह रहे मौला मैं तो आपको मेरी परेशानी के लिए आया था, मगर अब मैं कोई बयान, मेरे कोई परेशानी है नहीं, मैंने सोचा ही नहीं था कि खुदा ने इतनी नेमत है। जब आपने कहा गिनवाओ तब मुझे था कि इतनी अल्लाह ने नेमत दी है, उसके मुताबिक ये परेशानी कुछ नहीं है। देखो किस तरह इमामों ने तरबियत की लोगों की, कनात की दौलत, कनात की दौलत, कंटेंटमेंट। बहुत हर इमाम को जिसकी हम मिलादत जमा इस महीने में, सबको मैं मिला के बात कर रही हूँ। तो पता ये चला, अभी इमाम 5वें इमाम की फिर बात तरफ आ जाऊं। जाबिर बिन जोफी, सब सुनते हैं जाबिर बिन जोफी क्या कमाल, 70,000 अहादीसों सीखा इमाम मोहम्मद बाकिर से। 70,000, 700 नहीं, 7,000 नहीं, 70,000 हदीस से सीखे, वॉल्यूम के वॉल्यूम किताब लिखी है जाबिर बिन जोफी। क्या दर्जे पे इमाम का शागिर्द अपने को पहुंचाया, क्या दर्जे पे। इमाम से जब पहले मुलाकात हुई तो इमाम ने कहा जाबिर बिन जोफी का भी बात करो। तो पहले जाबिर बिन अब्दुल अंसारी की बात की, अभी जाबिर बिन जोफी तो जवानी, अभी तो इल्म हासिल किए मौला से। पता चाहा कि उन्होंने, इमाम ने उनको कहा जाबिर तुम मेरे शिया भी हो। पैरवी कर रहा है, इमाम की पैरवी कर, क्योंकि इमाम कहते मा शिअतुना इल्ला मन इत्तकुल्लाह व इताअहु। 5वें इमाम कहते मा शिअतुना, हमारा वो शिया है ही नहीं जो तकवा न हो, अल्लाह की इताअत न करे, हमारा शिया नहीं। तो वो इमाम तस्दीक करे तुम हमारे शिया हो, तुम मेरे शागिर्द हो, मगर मेरी दोस्ती में आनी है तो उनकी शराइत है। अगर हमारी दोस्ती में आए तो उनकी शराइत है। जिस तरह हबीब इब्न मज़ा है दोस्त इमाम से, जिस तरह मालिक अशतर दोस्त इमाम अली का, अबू हमजा सोमाली दोस्त है चौथे इमाम का। इस स्टेज में लोग पहुंचे, अगर हमारी दोस्ती में आना है, पहुंच चुका हो तो दोस्ती में, तो उसकी शर्त, पहली शर्त क्या बताए कि जब पूरा शहर वाला तुम्हें बुरा भला करे, तुम्हारी गिबत करे, बोहतान लगाए, इल्जाम लगाए, सब कुछ करे, गमगीन नहीं होना। अल्लाह हो कितनी बड़ी बात, गमगीन। हम तो थोड़ी और जरा किसी ने दिल दुखाए, सेंसिटिव बन के, नेगेटिव बन के बैठ गए, गिबत की, उसको फोन उठाए, उसको फोन उठाए, उन्हें देख तो मुझे क्या किया, मुझे तो फलान दे। वो तो कहते पूरा शहर मिलके 5वें में क्या मयार बनाते दोस्ती का। खलीलुल्लाह दोस्ती था नहीं, हजरत इब्राहिम अल्लाह का दोस्त था, ये मियार बता रहे हजरत इब्राहिम, हजरत 5वें इमाम जाबिर बिन जोफी को। फरमाते हैं कि तुम्हें अगर आना है तो पहली है कि पूरा शे, क्योंकि इमाम हमें बचा रहे, गमगीन होंगे, डिप्रेशन की बीमारी में जिंदगी तबाह हो जाए, उसको ही सोचते रहेंगे, तरक्की रुक जाएंगी, इबादतें रुक जाएंगी, नेकियां रुक जाएंगी, गीबत हो जाएगी, बोहतान भी हो जाएगा। हमारी भलाई के लिए कि तुम गमगीन नहीं होना है, और पूरा शहर वाले मिलके तेरी तारीफ पे तारीफ करें, खबरदार खुशी नहीं होना है। खुशी गुजर जाए वो अलग है, कोई सच्ची ख्वाहिश, कोई सच्ची तारीफ करता है, कोई गलत करता है, कोई खुशामदी करता है, किसी को कुछ चाहिए, किसका कि लोगों तेरे क्या, तेरे नजदीक लोग मयार है तारीफ के लिए, लोग मयार नहीं हो सकते तारीफ के लिए। कुरान में जाओ, कुरान को मयार बनाओ, वो लोग तारीफ करते, देखो कुरान में वो सिफात तेरे में जो है, कुरान तस्दीक करता है, जो वो लोग बयान करते तेरे में है, कुरान से मयार देखो तेरी, लोगों की बातों में नहीं आ जाओ, तारीफ में गुम नहीं हो जाओ।
خوشی میں ڈوب نہیں جاؤ، خوشی گزر گئی، اوکے. کیسا مومن چاہتے ہیں. پھر کہا یاد رکھنا ہم نے جو اللہ نے پسند کیا ہمارے لیے پسند کیا ہے، تم بھی ایسے بن جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے پسند کیا وہ پسند کرو، جو ناپسند کیا اس سے دور ہو. جو آ گئی پہلے وہی بات. کیا کیا خوبصورت باتیں بتائیں. تو پتا چلا کہ نہ تعریف میں ڈوبنا ہے، نہ مذمت میں، ڈپریشن میں غمزدہ ہونا ہے. کتنا اعلیٰ بنانا چاہتے ہمارے اماموں میں، کتنا اعلیٰ کردار بنا دینا چاہتے ہیں اگر ہم ان کی بات سنیں اور محنت کر کے حاضر کرتے. امام زمانہ کے سپاہی میں ہم شامل ہو سکتے. ہمیں ظہور کے وقت ہمیں مر بھی گئے تو قبر سے اٹھایا جائے گا. ہمیں دیکھنا ہے، ہمیں امام کی حکومت کو ہمیں دیکھنا ہے، مگر محنت کرنی پڑے گی. اب ہم آتے پھر آتے 5ویں امام کی وہی نصیحت، 9ویں امام، 10ویں امام نے امام علی، پانچوں نے ایک بات بتائی ہے کہ مومن کی نشانی جو ابھی بھی 5 نصیحتوں میں سے 5ویں نصیحت مولا علی نے 5 باتیں بتائی کہ میں وصیت کرتا ہوں بالخمسین، 5 کی وصیت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں. 5 باتیں بتائیے نا. کتنے بجے آپ کی گھڑی میں؟ ہاں کتنا؟ 3 بجے. اچھا، تو بات یہ ہو رہی تھی ہماری کہ 2:15 بجے ہمارا لیکچر شروع ہوا تھا، تو 1.5-1.25 گھنٹہ تو مجھے دیا گیا، ابھی بہت باتیں باقی ہے. تو 5ویں چیز کیا چاہیے؟ مولا علی نے کہا کلمہ 82، 5 نصیحت، 50 دیتا ہوں تمہیں 5. 5ویں کیا؟ علیکم بالصبر، علیکم بالصبر. تمہیں نصیحت کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں صبر اختیار کرنا. اس دنیا میں نجات کا راستہ وہی ہے. اور صبر کے لیے کیا کہا پھر؟ الصبر من الایمان کالراس من الجسد، الصبر من الایمان کالراس من الجسد. صبر کی وہ مثال ہے ایمان کے ساتھ جو سر کی مثال ہے جسم کے ساتھ. یعنی صبر سر ہے اور ایمان جسم ہے. دیکھو تو صبر کتنی کمال چیز ہے. لا خیر فی الایمان لا خیر فی الجسد لا راس معہ. اس جسم میں کوئی خیر ہی نہیں جو سر نہیں. اگر سر کو کاٹا جائے تو جسم تو بدبودار ہو جائے گا. لا خیر فی الجسد لا راس معہ، اس کے ساتھ سر نہیں ہے تو بیکار ہے. اسی طرح لا خیر فی الایمان لا صبر معہ، اگر اس کے ساتھ صبر نہیں تو کوئی خیر نہیں. ایمان بیکار ہے، وہ ایمان بیکار ہے، اصول دین بیکار ہے جو صبر نہیں ہے. یہ 5ویں وصیت کر رہے امام، پہلی اور 5ویں تک آ گئی. تو اب سوچئے تو یہ صبر، تو امام 5ویں امام نے یہی کہا انسان کو دیکھنا ہے کہ کمال کی طرف سفر کر رہا ہے. یہ تو آیت اللہ خوئی نے یہ حدیث تو اپنی توضیح میں بھی رکھی. انسان کمال کی منزل کی طرف جا رہا ہے. ان کے میں 3 صفاتیں ہیں. پہلی صفت معرفت دین، علم دین، معرفت دین، وہ تو ماشاءاللہ تم لوگ حاصل کرتے ہو. دوسرا میانہ روی زندگی گزارنا، چاہے مالدار ہو چاہے غریب ہو، ہر چیز میں میانہ روی زندگی معاش میں. تیسری صبر، مصیبتوں پہ صبر، ایسا صبر کہ کسی سے ذکر بھی نہ کرے. یہ 5ویں امام فرماتے. اسی طرح 9ویں امام بھی یہ فرماتے جب امام نے اپنا مال، تجارت، لباس، اتنا سارا مال کاروان بھیجا تھا دوسرے ملک میں، دوسرے شہر میں بیچنے کے لیے، کاروبار کے لیے، تو وہ جو کاروان کا سردار تھا اتنا رو رہا تھا گھبرا کے کہ چور آ کے سارا مال لے کے چلے گئے سارا. تو امام کو خبر دی کہ مولا یہ سارا مال لوٹ لیا گیا. اتنا پریشان، مگر امام 9ویں امام تو ٹھنڈے کلیجے سے جواب دے رہا ہے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. یاد رکھنا اللہ نے جتنی نعمت دی ہے، روحانی اور جسمانی اور دنیاوی جتنی نعمت دی ہے، وہ ہدیہ بھی ہے، امانت بھی ہے اور قرض بھی ہے. اللہ نے دیا ہے تاکہ اس ہدیے سے ہم فائدہ اٹھائے، اس سے لذتوں بھی حاصل کرے، اور یہ بھی خیال رہے کہ امانت اور قرض ان کا غلط استعمال نہ کرے. سارا سبق دے دیا. اور یاد رکھنا پھر اللہ نے کبھی یہ کرتا ہے اس میں سے کچھ نعمتوں کو واپس لے لیتا ہے تاکہ اس کو اجر عظیم دینا ہے. کچھ نعمتوں کو واپس لے لیتا ہے تاکہ اجر عظیم دینا ہے.
اگر تم نے صبر نہیں کیا تو دنیا بھی کھویا آخرت بھی کھویا. تم نے اجر عظیم کو کھو دیا اگر بے صبری اختیار کی. صبر اختیار کرے گے تو اجر عظیم ملے گا. اللہ کی منشا ہے اس میں, اس منشا میں راضی برضا رہنا چاہیے. یہی چوتھے امام ہمیں سبق دے رہے. زیارت امین اللہ کا آپ سنتے ہو کتنا بڑا مقام ہے. آیت اللہ چوتھے امام نے ہم نے تعلیم کی ہے زیارت امین اللہ. امام علی کو وہ سلام کرتے امام چوتھے امام نے, اور پہلی دعا شروع ہوتے کیا ہے؟ فجعل نفسی. چوتھے امام ابھی سلام کرنے کے بعد دعا ہے فجعل نفسی بمطمئنہ بقدر راضیۃ بقضائک. پہلا جملہ ہے پروردگار جو تو نے میرے لیے قضا اور قدر میں اطمینان دے, راضی برضا رہے. فجعل نفسی بمطمئنہ بقدرک راضیۃ بقضائک. قضا و قدر میں راضی رہنے کے لیے دعا کر رہے امام, سکھا رہے ہمیں اللہ کے ہر حال میں. سارا مال لوٹ جائے کہ سارا آدھا لوٹ جائے, واٹ ایور, راضی برضا رہنا. ہر ایک میں اللہ کے بہترین مسئلے ہوتے تھے. یہ نویں امام نے بتایا. چوتھے امام نے دعا میں ہماری تربیت کر رہے ہر معصوم. اسی لیے معصوم نے کہا اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد, کلنا محمد. ابھی صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. آپ کو میں بتاؤں وعجل فرجہم کی بات آپ کو پتہ ہے, آپ کو سنیں گے. میں نے ڈاکٹر عابد سید عابد زیدی سے سنا ہے. آپ کو یہی مدرسہ قائم سے میں نے بہت سی باتیں اٹھائی ہے, کچھ کتابوں سے اٹھائی ہے, زیادہ تر یہاں سے اٹھائی ہے میں نے. تو پھر انہوں نے خود نے بتایا, آپ نے سب سنا ہے الغدیر کتاب لکھی ہے ایت اللہ محمد حسن امینی, علامہ محمد الحسن امینی نے کتاب لکھی الغدیر. کتنی محنت سے کتاب لکھی ہے, 11 والیومز میں. دن میں 16 گھنٹہ کام کیا, 40 سال تک یہ کتاب لکھی الغدیر, جن میں مولا کی ولایت کی پروف کیا ہے. 20,000 کتابوں سنی سے, 80,000 کتابوں شیعہ علماء سے, 1,00,000 کتابوں کا مطالعہ کیا ہے اور پروف کیا ہے کہ امام علی کی ولایت کی پروف کیا ہے. 16 گھنٹہ دن میں کام کیا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو کوئی ہر درود کے بعد اجل اللہ فرجہم پڑھے گا, ہر درود کے بعد میں ان کو اس کتاب کے ثواب میں شریک کر رہا ہوں. اللہ سبحان اللہ. سوچے اتنی عظیم کتاب, اس کا اتنا بڑا مقام ہے کہ ان کے عالم دوست نے خواب میں دیکھا. یہ بھی میں نے سید عابد زیدی سے سنا ہے کہ میں نے خواب میں, ایک عالم دوست نے ان کو خواب میں دیکھا کہ قیامت کا میدان آ گیا, حوض کوثر کے پاس مولا علی کھڑے, ساقی کوثر ہے نا, حوض کوثر کے پاس کھڑے ہیں, ایک ایک کو کوزہ دے پانی کا پلا رہے, ایک ایک کو کوزہ پانی دے جا رہے. جب علامہ امینی کی باری آئی تو امام نے کوزے کو زمین میں رکھ دیا, پہلے گلے لگایا اور پھر اپنے ہاتھوں میں چلو پانی لے کے پلا رہے ہیں. وہ خود گھبرا گیا, علامہ امینی گھبرا گئی کہ اتنی یعنی مجھے عزت نہیں جا رہی. امام نے کہا تم نے جو کام کیا ہے غدیر کا خون, اندازہ لے اتنا بڑا مقام ہمیں کہہ رہے کہ تم ہر درود کے ساتھ اجل فرجہم پڑھو تو تمہیں اس کتاب میں ثواب میں شریک کر رہا ہوں. کبھی نہیں بھولنا, ابھی سے کبھی نہیں بھولنا, چاہے نماز میں ہو چاہے نماز کے علاوہ ہو, چاہے آپ کو 1000 درود پڑھنی ہے, ہر درود کے ساتھ ان کو ملے گا یہ ثواب. جس دن سے پتہ چلا اس دن سے شروع کر دینا ہے, ٹھیک ہے. تو ابھی بات ہو رہی ہے ہماری معصوموں کی, جب تھوڑا بہت کا ٹائم باقی ہے تو میں پھر ہم آئے 10ویں امام کی ایک بات بتائیں. امام علی علیہ السلام نے وہ 5 حدیثوں جو ہم نے دی ہے, دوسری 3 اور چوتھی علم سے نسبت بات ہے, مگر دوسری والی کیا ہے, امام فرماتے دوسری ہم نے نصیحت دیتے لا یخافن الا الذنب, لا یخافن, نصیحت کرتا ہوں میں تمہیں ہر ایک کو کہ تم کسی سے نہ ڈرنا مگر اپنے گناہ سے ڈرنا. نہ جادوگروں سے ڈرنا, نہ حاسدوں سے ڈرنا, نہ نظر ڈالنے والے سے ڈرنا, نہ کتے سے ڈرنا, نہ موت سے ڈرنا, نہ کسی سے ڈرو. ایک ہی چیز سے ڈرو, کس سے؟ گناہ.
मासूम फरमाते जब मोमिन सच्चा होता है, उससे गुनाह हो गया, अगर हो गया तो वो क्या करता है, वो इतना तड़पता है, जैसे मिसाल देते अइम्मा कि जैसे एक जाल में परिंदा फंसा है, एक जाल में परिंदा फंस गए, वो कैसे तड़पता है निकलने के लिए, ऐसे मोमिन तड़पता है जब उसे गुनाह हो जाते, अल्लाह की नाफरमानी हो, ये अल्लाह अकबर है, अल्लाह इतना बड़ा अकबर, उनके सामने मैंने नाफरमानी की है, मेरा खालिक है, मेरा मालिक है, मेरा रब है, मेरी इतनी नेमतें में दी है, मैं गुनाह कर रही हूँ, तड़पता है। फिर कहा मासूम ने अगर गुनाह कर लिया, तड़पता भी है और पहाड़ के नीचे खड़ा हो गया, गोया अभी डिजर्व करता है कि पहाड़ मेरे पर गिरे और मुझे सजा दुनिया में मिल जाए, कब्र और क़यामत में ना मिले, अभी मुझे मिल जाए सजा। क्या क्या मासूम ने बताया। अब इंतजार करता है कि अब मैंने गुनाह किया, तड़पता तो हूँ, माफी भी मांगता हूँ, अभी मुसीबत के आने के लिए तैयार हूँ मैं, मुझे ताकि दुनिया में सजा मिल जाए। मौला ने कह दिया ला यखफ़न इल्ला ज़न्बा। अब आए 10वें इमाम के पास, एक मोमिन हसन नाम का मोमिन इमाम घर से निकला, इमाम अली नकी को मिलने के लिए निकला, ज़ियारत करने के लिए निकला, रास्ते में किसी से झगड़ा हो गया, टक्कर हो गया, वहां पहुंचा तो इतनी भीड़ थी कि उसकी कमीज फट गई, थोड़ी सी कमीज फट गई। तो दिल ही दिल में किसी को नहीं कहा आज का दिन मनहूस है, आज का दिन मनहूस है, खुदा मुझे आज के मनहूस के दिन के शर से बचा, अभी रास्ते में झगड़ा होगा, अभी यहाँ कमीज फटी। बस इसकी टर्न आई जब मौला अली नकी के पास जाने के लिए, और अली उसकी टर्न आई तो उसने कुछ नहीं कहा, उसने अपने दिल, इमाम इल्मुल गैब का मालिक, पता चल गया उसने क्या सोचा था। कुरान कह रहा है ना, सूरह तौबा की 105 आयत, वो अमल करो, सयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मोमिनून, तुम अमल करो, अल्लाह देख रहा है, रसूल देख रहे, मोमिनून अहले बैत देख रहे हैं तुम्हारा अमल। अल्लाह ने वो ताकत दी है, हमारा डेली इमाम ज़माना, हमारा डेली वक्त देते, हमारा नाम है अमाल भी उनके पास जा रहे। गैब का इल्म था। आया का तूने क्यों दीन को मनहूस कर दिया, खुद के गुनाह के करतूब को, कि तूने दीन को मनहूस कर दिया, अपने गुनाह को वजह से नहीं पकड़ा कि तेरे को गुनाह हुआ है। देखा उन्होंने दीन का, मौला माफ़ी करो, माफ़ी चाहता हूँ, अल्लाह की माफ़ी मांगता हूँ, अल्लाह के बनाया हुआ दीन है, मैंने कैसे मनहूस कह दिया, मौला मैं तौबा करता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, अल्लाह से भी आपसे भी माफ़ी, कैसे ख्याल कैसे मुझे आ गया, ये गलत ख्याल आया। इमाम ने कहा याद रखना, इंसान जब अपने खुद को गुनाह करता है कि किसी और ने उसकी और को ब्लेम करता है, तो ये क्या है, मासूम फरमाते शैतानत है, आदमियत है कि कोई तकलीफ आए तो खुद को ब्लेम करे, कहीं मेरे से गिबत हो गई, कहीं मेरे से बेपर्दगी हो गई, कहीं मैंने गिबत सुन लिया, कहीं मैंने झूठ बोल लिया, कहीं मैंने किसी का दिल दुखा दिया। फौरन तलाश करो वेयर एम आई रॉन्ग, में क्या गलती की कि तकलीफ आई है। कभी इम्तिहान होती है, मगर वो रेयरली इम्तिहान, ज्यादा हमारा गुनाह होता है, इम्तिहान भी हो सकती है, मगर हमें हमेशा गुनाह की तरफ देके तलाश करें। क्योंकि हजरत आदम ने जब दरख्त के करीब गए, हालांकि मासूम थे, धोखा जानते भी नहीं धोखा झूठ क्या है, शैतान ने बहकाया, दरख्त के करीब चले गए तो क्या कहते हैं, अल्लाहुम्मा ज़लमना अनफुसना, मेरे हवा ने हमें जुल्म किया, हमारे नफ्स पे, किसको ब्लेम किया, अपने को ब्लेम। ये आदमियत है, ये इंसानियत है कि अपने को ब्लेम कर, और शैतान ने किसको ब्लेम कर, अल्लाह को। तूने मुझे सजदा करने के लिए कहा, जब अना खैरुन मिन्हु, मैं उनसे आदम से बेहतर हूँ, खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, तूने मुझे आग से पैदा करे, उनको मट्टी से, आग मट्टी से अफजल है, खुद अपने तरफ से कह दे अफजल है, तो उसने किसने कहा, शैतान, कि आग अफजल है, आग का तो काम जलाना है, वो तो मट्टी को जला देती। तो पता चला कि तूने ये किसको ब्लेम, अल्लाह, तूने मुझे सजदा करे इसीलिए मैं रजीम हो गया, मुझे लानत कर ठहराया। तो जो किसी और को ब्लेम करे किसी की चीज के लिए, तो वो शैतानत है। खुद को ब्लेम करे कि मैंने कुछ गड़बड़ की है, ये 10वें इमाम की तरबियत है। हर मासूम ने क्या क्या हमारी तरबियत दी, क्या कहाँ से बात की जाए, सारी विलादतें जब है हमने। तो इमाम फिर फरमाते वसीयत में ये देखा जाए, सब ने इल्म की तारीफ बहुत की है। 5वें इमाम ने कहा अक्ल की निशानी, कामिल अक्ल की निशानी कि इल्म दीन से थकता नहीं है, इल्म दीन हासिल से थकता नहीं है। 5वें इमाम ये हदीस बयान फरमाते,
पहली बात है कि कमाल इंसान के दिल में हासिल करता है। अब ये इमाम अली की जो वसीयत है, 5 वसीयतें नसीहतें, उसमें से तीसरी और चौथी इल्म के बारे में, ला यस्तहियन्ना अहद मिनकुम, तुम्हें शर्म नहीं होनी चाहिए, अहद मिनकुम, एक एक को मैं वसीयत करता हूँ, एक एक को मैं नसीहत, अहद मिनकुम, शर्म नहीं होनी चाहिए, ला यस्तहियन्ना अहद मिनकुम इज़ा सुइला अम्मा ला यम अन यक़ूला ला अलम, तुमने कोई सवाल पूछा, तुम्हें नहीं आता, तो ये शुजाअत तो यही है ना कि तुम कह दो मुझे नहीं आता, ला अलम, बस ना आए ना, बस किसी ने के गोल गोल घुमा के कहीं जवाब दे दो, यही तो शुजाअत है, यही तो हक है कि नहीं आता। अगर गलत चीजें, गलत फतवा बताए, गोया जहन्नम ने अपनी बुक सिट कर दिया। यकीन होना चाहिए कि मसला मैं बयान कर रही हूँ ये सही है, तहकीक करो बार बार उलमा से कि बयान करने जा रही हूँ सही है, कह दो, अगर पूछे तो कह दो ला अलम, नहीं जानता हूँ, मुझे नहीं पता। ये इमाम अली की नसीहत वसीयत है। और जो चौथी वसीयत क्या थी, वही ला यस्तहियन्ना अहदन, हर एक को मैं वसीयत करता हूँ, नसीहत करता हूँ। किसके लिए वसीयत कर, किसके लिए? हया नहीं होनी चाहिए। हया तो पूरा मजहब हया पे खड़ा है, पूरा मजहब शर्म हया पे खड़ा है। यहाँ जो पॉजिटिव बात करें, पॉजिटिव शर्म हया होनी चाहिए, शर्म नहीं होनी चाहिए। शर्म नहीं होनी चाहिए कहने के लिए मुझे नहीं आता। या चौथी बात कही कि तुझे कोई इल्म सीखना है, तुम्हें नहीं आता, लम यअलम शैअ अन यतअल्लमहु, तुम हासिल करो चाहे जिस उम्र गुजरी हो। उन्वाने बसरी ने 94 साल की उम्र में इमाम जाफर सादिक बस इल्म हासिल करने गए, 94 यार के साल उन्वाने बसरी, सुनते हैं मजलिसों में। तो किसी भी उम्र में शर्म नहीं होनी चाहिए। तो ये 2 शर्म नहीं होनी चाहिए। जो शर्म नहीं है ये पॉजिटिव कि नहीं है शर्म, ये पॉजिटिव, वरना पूरा इस्लाम शर्म बेहयाई में उसे बचने का शरीयत मजा। बल्कि 3 मासूम की हदीस है, ला दीन लह ला हया लह, हया लो, ला दीन लिमन ला हया लह, जिसके पास हया नहीं है, शर्म हया, उसके पास दीन नहीं है। दीन खोखला हो जाता है बेशर्मी बेहया। जिस घर में बेशर्मी है, बेपर्दगी है, देवर है, जेठ है, बहनोई है, कजिन्स आते हैं बेपर्द, वो घर में समझ लो दीन नहीं है। ला दीन ला लिमन ला हया ला, इतनी कीमती चीजें, मॉडेस्टी, चेस्टिटी, हर मासूम ने इसका पर जिक्र किया है। तो आप सोचिए ये सब चीज़ें जो मैंने बयान की है, अभी मेरा वक्त बताता है कि मेरा वक्त ख़त्म होने जा रहा है। मुझे 1.25 घंटा दिया गया था, मैंने 2:15 बजे शुरू किया, अभी 3:30 है, सही है, थोड़ी देर है 3:30, तो आपको 5 मिनट में तो सारी बात एंड नहीं है, मैंने तो बहुत से पॉइंट्स को छोड़ दिया है, तीनों सारे जिसकी विलादत है इस महीने में। मगर आपको अभी कोई जल्दी से कोई 5 मिनट है हमारे पास, कोई सवाल पूछना है जी? जी अच्छा, ओके, 10 दर्जे स्टेप पे फोदे ने। ये 7 चीज़ें मेन है जो रसूलुल्लाह ने उनको वसीयत नसीहत की थी कि अपने को हमेशा नीचे वाले को देखना। नंबर 2, अपने से ऊपर वाले को कभी ना देखना, दुनिया की बातों में, नेमतों के बाद अपने से ऊपर को कभी ना देखना। तीसरी चीज़ है कि गरीब व मिस्किनों से दोस्ती रखना। चौथी चीज़, कभी किसी के आगे हाथ न फैलाना, राइट। 5वीं चीज़ है कि सच्चाई कहो चाहे जितना तल्ख क्यों लोगों को महसूस ना हो, सच्चाई कहो चाहे जितना तल्ख बिटर क्यों महसूस ना हो। 6ठी कि लोग तुमसे कत्ते रहमी कर, तुम सिले रहमी करो। 7वीं ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, कसरत से पढ़ो। 5वें माने ये ला हौल बताए का कि जन्नत के अल्लाह के खजानों में से खजाना है, ला हौल वला कुव्वत। रसूलुल्लाह ने बताया जन्नत के खजानों में से खजाना, बात है कोई अल्लाह और जन्नत। तो ये ला हौल वला कुव्वत कसरत से पढ़ने से भी ईमान बहुत ताज़ा। ये सलमान ने कहा जब से रसूल ने मुझे वसीयत नसीहत की, मैंने मरते दम तक इन 7 चीज़ों को नहीं छोड़ा। तो यही चीज़ ईमान को हमको 10 दर्जे पे पहुंचा देती है। तो इंसान में कंटेंटमेंट आता है। कंटेंटमेंट कनाअत जो है तमाम सिफातों की सरदार है।
اس میں صبر شکر، جیسے شکر آپ دیکھو، اب دیکھو معصوم نے شکر کا کتنا بتایا، یہ شکر جتنا ہمارے میں زیادہ ہوگا ہم بلند درجے میں پہنچیں گے۔ دیکھو شکر کے 3 قسم کے معصوم نے بتائے، 3 قسم کے، بس یہ کر کے ہمارا ٹائم ختم ہو۔ آپ کے سوال سے مجھے یہ حدیث میں بیان کر لو، آخری چیز دیکھو شکر، ایک شکر کیا ہے کہ جو مومن مصیبت آتی ہے، بیماری آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تنگ دستی آتے ہے، پرابلمس آتے تو صبر کرتا ہے، کسی کو بیان نہیں کرتا ہے، محنت کر کے سولو کرتا ہے اور اللہ کی دی ہوئی نعمت کا شکر کرتا ہے۔ یعنی وہ بے صبرانے ہیں، جس کے پاس جو بے صبر ہے ان کو بیان کرنا، یہ بے صبر ہے، ان کے پاس ایمان نہیں ہے، اس کی بات ہم نہیں کر رہے۔ شکر کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ مصیبت پریشانی میں صبر کرے، نعمتوں میں شکر کرے۔ اس سے بلند درجہ ہے کہ ابھی صبر سے لوگ گزر گئے، اب شکر کے منزل میں، یعنی مصیبت میں بھی شکر کر رہے ہیں اور نعمتوں میں بھی شکر کرے۔ کیوں؟ وہ کہتے اللہ تو علیم حکیم ہے اور نالجبل اور حکیم ہے۔ جو مصیبت بھی بلیسنگ ہے، نعمت ہے، مصیبت بھی بلیسنگ ہے، یعنی وہ لوگ صبر سے نکل کر آخری شکر کی منزل پہ پہنچ چکے ہیں۔ جیسے سید سجا دعا نمبر 15 نمبر کی دعا میں، دعا شاکرین میں 15 نمبر کی دعا کیا کہتے؟ خدایا جو ہماری تربیت، خدایا کہ میں کس میں زیادہ تیرا شکریہ ادا کروں، کس میں زیادہ، یعنی شکریہ ادا کرنا ہے، کس میں زیادہ کروں؟ جب تو نے نعمت پر نعمت کی فراہمی دیتا ہے، زندگی آسانی سے گزرتی ہے، میں زیادہ نیکی کر سکتا ہوں کیونکہ تو نے صحت دی ہے، تو نے نعمت دیا ہے، تو میں زیادہ نیکی کر سکتا ہوں، میں زیادہ عبادت کر سکتا ہوں، میں فنکشن زیادہ اچھا کر سکتا ہوں۔ اس میں زیادہ شکر کروں کہ جب تو بیماری دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، جب عبادت کم ہو جاتی ہے، کمزوری ہے، بیماری ہے، عبادتیں کم ہو جاتی، مگر خدا تو بہت یاد رہتا ہے، مگر اس میں تو بہت مجھے یاد رہتا ہے، اور گناہ کے کفارہ بھی ہوتا ہے، اور جو نیکی اگر میں صحت مند ہوتا تو وہ بھی تو لکھی جاتی ہے، کیونکہ 3 چیزیں وعدہ ہے۔ ایک تو یہ وعدہ ہے کہ یہ شکر کی منزل میں انسان جاتا ہے تو وہ شکر کتنا کرتا ہے کہ یہ نعمت جو، یہ تکلیف جو ہے میرے لیے بہتر ہے، میرے لیے ایک گناہ کی معافی ہے، اور میرے صحت میں جس طرح میری اگر صحت مند ہوتا تو جو نیکی میں کرتا وہ بھی اللہ لکھنے والا ہے، اور اللہ کی تیری قربت حاصل ہوتی۔ 3 چیز، زیادہ دکھی میں انسان زیادہ اللہ یاد رہتا ہے تو تیری قربت ملتی ہے، گناہ کا معافی ملتی ہے، اور نیکی بھی لکھی جاتی ہے۔ اس میں زیادہ شکر کروں کہ بھی ان میں زیادہ کروں کہ نعمت کی فراہمی، زیادہ عبادت کرتا ہوں، زیادہ سب کچھ کر سکتا ہوں، مگر خطرہ ہے تجھے بھولنے میں، خطرہ ہے تجھے بھول جانے میں۔ تو یار سید سجاد بتاتے ہیں کہ سب شکر ہی ہے جو دوسرے مرحلہ ہے، مگر تیسرا مرحلہ کیا ہے جو ہمارے رسول اللہ اہل بیت کا، ان کے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، مصیبت ہو کہ نعمت ہو، ان کو بس اپنے اللہ کے عشق میں اتنے ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، اشد ہوتی ہے اللہ آمن اشد حب للہ، اللہ کے عشق سے لبریز ہوتے اتنا کہ ان کو کوئی فرق، بس ان کی مرکز اللہ ہی ہے، ان کی ہدف اللہ ہے، وما تشاؤون الا ان شاء اللہ، بس اللہ جو چاہے وہ ہم چاہتے ہیں۔ تو یہ ان کے لیے سب برابر ہے، مصیبت ہو کہ نعمت ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، زندگی سکون سے گزرتے ہر حال میں۔ تو دوسرا والا پھر بھی تھوڑا شکر کی منزل میں ہے، مگر اس کو کرتا ہے شکر مصیبت میں، اور ان میں تو ان کو فرق بھی نہیں پڑتا ہے۔ یہ ہائیسٹ اسٹیج ہے شکر کا جو ہمارے رسول اہل بیت میں تھے۔ تو یہ ہمیں کوشش کرے تو ہم بھی ایمان میں بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ کے لیے زیادہ فوائد ہے کہ آپ کی ینگ ایج میں مدرسہ مل گئے، ہمیں ہماری ایج میں کوئی مدرسہ کچھ نہیں ملا، ہم لوگ پیچھے رہ گئے، آپ لوگوں کے لیے ایسی زبردست مدرسہ ملا ہے، تو آپ لوگ ایمان کے 10 درجے پہ، 9 درجے پہ، 8 درجے پہ آپ جا سکتے ہو۔ کنٹینٹمنٹ، قناعت، صبر و شکر، یہ ساری صفتوں کو جو آج ہم نے ڈسکس کیا ہے۔ بلیم کرو، گناہ کو بلیم کرو، وہ میرے پر بد نظر ڈالتا ہے، وہ جادو کیا، نہیں، بہتان ہو جائے گی، تم نے آنکھوں سے دیکھا، تم کہہ رہے کہ نہیں یہ میرے لیے مصیبت اچھی ہے، مجھے اللہ کچھ بنانا چاہتے ہیں، مجھے گروتھ دینا چاہتا ہے کہ میں شکر کی منزل میں جاؤں۔ ہمیشہ پوزیٹیو لائف کرنی ہے، ہر مصیبت بلیسنگ ہے۔ پھر جو 10ویں امام نے ایک بہت بڑا کام کیا اپنے زمانے میں، لوگ قضاء اور قدر کو کیا مانتے تھے؟ ایک گروپ تھا وہ کہتا تھا کہ
ہر کام اللہ کرواتا. ایک پتا بھی نہیں ہلتا, اس کو پکڑا تھا. وہ تو کس بیس میں کہا, ایک پتا بھی نہیں ہلتا اللہ کی اجازت کے بغیر. تو جو کام کرتا ہے سب اللہ کرواتا ہے. تو پھر جہنم کیوں پیدا کیا؟ جو اللہ کا عدل و انصاف. امام علی نقی ان کو کہتے تم یہ کہتے ہو تو اللہ نے جہنم کو کیوں؟ جو اللہ کرواتا ہے تو یہ ظلم نہیں, یہ سزا دے تو نہ جہنم کو کریٹ نہ کر. تو ان کو سمجھایا امام علی نقی نے. دوسرا گروپ کہتے تفویض, جبر و تفویض. تفویض یعنی سب کچھ انسان کے اختیار میں. اگر تم کہتے سب تمہارے اختیار, تو بیماری کو روکو, نزلہ زکام کو تو روکو, تمہارے اختیار میں. موت کو روکو, تنگ دستی کو روکو, تم کہتے تمہارے اختیار میں. دونوں کے درمیان بین ہے, جیسے امام علی نے کلیئر کیا. امام علی کے زمانے میں یہ بات آئی تھی. امام نے اس شخص کو کہ ایک پیر کو بلند کر, اس نے ایک پیر کو بلند کر. اب کا دوسرا پیر کو بلند کر, مولا یہ نہیں کر سکوں گا, گر جاؤں گا, دوسرا پیر کر ہی نہیں سکتا ہوں, گرنے کی ضرورت. تو امام نے کہا بس ایک پیر اٹھانا تیری ہاتھ, دوسرا پیر اٹھانا تیرے اختیار میں. تو آدھا اللہ تیرے اختیار میں ہے, اللہ کے ہاتھ میں. تم نیکی کرو, اللہ کے لیے کرو, اللہ ان کا اجر دیتا چلے جائے, اچھی زندگی دیتے چلے جائیں. تو پتہ چلا جبر و تفریق کے درمیان کی زندگی ہے. تو یہ 10ویں امام کے زمانے میں بہت پھیلا اس کا. لوگ کہتے میرے یہ تو شادی میرے میں شوہر تو لکھا ہوا تھا. ارے کس نے کہا لکھا ہوا تھا؟ ایک ہی شادی اللہ نے کی بی بی فاطمہ علی کی, بس کائنات میں ایک ہی شادی جو اللہ نے کی ہے وہ علی اور فاطمہ کی. مرج البین یلتقیان, ایک ہی شادی اللہ نے کی ہے بس. باقی سب ہم خود طے کرتے, سب ہم خود چنتے. کوئی ایجوکیٹڈ ڈھونڈتا ہے, کوئی پیسے ڈھونڈتا ہے, کوئی خوبصورتی ڈھونڈتا ہے, کوئی مذہبی ڈھونڈتا ہے اپنے خود, کوئی خاندان ڈھونڈتا ہے, کوئی سید ڈھونڈتا ہے. اسی طرح کزنس کوئی ڈھونڈتا ہے, اب سب ہم ڈھونڈتے. کوئی لو افیئر کرتا ہے, کوئی ہندو سے لو کر کے, کوئی سنی سے لو کر کے. تو یہ کیا اللہ سب کی شادی طے کرتا ہے؟ یہ قضاء و قدر کو سمجھے. ہمارے اختیار میں 50%, پھر ہم نے اس کو بنانا ہے. ہم نے شادی کی, اب ہمیں کیا کیا کرنا ہے؟ اول وقت نماز پڑھنا ہے, خمس کا خیال کرنا ہے, خوش اخلاق کرنا ہے, درگزر کی صفت کرنا ہے. 9ویں امام نے کیا کہا؟ انسان اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے تو 3 کام کرنا پڑے. رضا تک پہنچ جائے گا, اللہ کی رضا تک پہنچنا ہے جو ام البنین پہنچی تھی, جو ساری عورتوں نے پہنچ چکی تھی. پہلی چیز کا کثرت سے استغفار, کثرت سے دل سے استغفار, نہیں کھا تصویر استغفر, دل سے عذاب جوارے گواہ دے کے سچی توبہ ہے. کثرت سے صدقہ دو, کثرت سے صدقہ. اور تیسرا کیا ہوگا؟ نرم رویہ ہو. نرم رویہ میں کیا آتا ہے؟ انکساری آتی ہے. نرم رویہ میں درگزر, معافی کا جذبہ. بڑا سے بڑا ظلم ہو, معاف کر دے, بھول گئے, معاف کر دے. یہ لوگ تو قیامت کے میدان میں سیدھے جنت جائیں گے جو لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دیا, اور معاف بھی کر دیا ان کے ساتھ اچھائی کی. یہ ساری حدیثوں کو کافی میں نے چھوڑ دیا ہے, وقت کی کمی کے دیکھتے ہوئے میں نے چھوڑ دیا ہے. تو یاد رکھنا, کبھی بھی شادی گلی کہ ہمیں خود کو والدین اگر کیا ہے تو والدین کو بلیم کرو کہ انہوں نے کہاں دے دیا ہمیں. شادی کو کیوں بلیم کر رہے ہو؟ انہوں نے نہیں دیکھا, جلدی تھی. کچھ والدین بہت سمجھتے لڑکی کو جلدی سے شادی کر دیتے, جب صحیح تلاش بھی نہیں کرتے. پھر لڑکی دکھی ہوئی تو کہتے ہیں قسمت میں لکھا تھا. ارے قسمت میں نہیں لکھا ہوتا ایسا, تحقیق کرنی پڑتی ہے, پراپر تحقیق کرنی پڑتی ہے, تب جا کے شادی کی. تو یہ ساری باتوں کو اماموں کی میں نے ملا ہے. معاف کرنا اگر تھوڑا زیادہ وقت لے لیا, بس ہم سب مل کے دعا کرتے, پروردگار جو آج ہم نے اتنا علم حاصل کیا ہے, 1.25 گھنٹہ ہو رہا ہے ہم نے علم حاصل کیا, اس پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا کر. پروردگار جو علم ہم حاصل کرتے اس پہ عمل کی توفیق عطا کر. کیونکہ مولا علی نے کہہ دیا ہے کہ جو علم حاصل کرتا ہے وہ عمل میں تبدیل کرتا ہے, عمل کرتا ہے. تو وہ عمل, وہ علم نہیں رہتا, حکمت میں تبدیل ہوتا ہے. خدایا ہمیں حکمت سے مال و مال کر دے. پروردگار ہمیں قناعت کی دولت عطا کر, صبر و شکر کی دولت عطا کر. ہمیں رسول اور اہل بیت کی دل و جان سے پیروی کرنے کی توفیق عطا کر. ہم قدر کریں کہ ہمارے پاس اتنی بڑی نعمت ہے, ولایت ائمہ کی نعمت ہے. خدایا ہم کی قدر کرے, اپریشیٹ کرے. ان کے جو مصائب اٹھائے دین ہم تک پہنچانے کے لیے, مصائب کا پہاڑ اٹھایا ہے ان لوگوں نے, ان کی ہم قدردانی کرے اور اس دین پہ عمل کرے. زینب کہتی ہے ما رأیت الا جمیل. اتنے اتنے مصائب کو کہتے خوبصورت کیوں اللہ کے راہ میں. ہم بھی کہے اللہ جو تو مصیبت بھیجتے تیری طرف سے ہمیں صبر و شکر کی منزل میں پہنچا دے.
تاکہ ہم ہر چیز کو تیرے طرف سے اپریشیٹ کریں اور ان میں سے نکل کے زیادہ سے زیادہ کثرت سے استغفار کرے، کثرت سے صدقہ دے، اور کثرت سے نرم پہلو رہے، انکساری کو انجام دے، بہترین اخلاق کو، عفو درگزر کرے، بڑے سے بڑے ظلم کو معاف کر دے اور قلب سلیم حاصل کرے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب۔ سب سے عظیم دعا، سب سے بلند دعا، فاطمہ کا فرزند، اللہ تیری آخری حجت ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کو ناصر و مددگار میں شامل فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب۔ جزاک اللہ خیراً جزا۔